حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین صحنوں کا آسماں ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر سے ہو بہو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر اب چار سو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین کٹ کر بھی سرخ رو ہے، فرات کی نب رک گئی ہے، فرات کی نب رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے۔ حسین تکبیر آج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ۔ انہوں نے تو میرے سدیا ہے، انہوں نے تو پیسے پورے کروانے ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے زور کے ساتھ سبحان اللہ کہیں جو تھکے ہوئے ہیں۔ واہ تیرے صدقے بابا۔ سلام لینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا منیر لہ ولا معین لہ وصل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين رضي الله تعالى عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله تعالى عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات عقیدت، محبت، خلوص، پیار اور ثواب کی نیت سے ذرا بلند آواز کے ساتھ نماز والا درود پاک اونچی آواز اللہم صلی اللہ خون سے چراغ دی جلایا حسین نے۔ اس کی آواز میں تھوڑی ایکو بھی شامل کر دیں۔
خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون جگر پلایا حسین نے۔ ایسی نماز کون پڑھے گا جہان بھر میں؟ آج مساجد خالی ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، لیکن نمازوں کے لیے صفیں ترس رہی ہیں۔ ایسی نماز کون پڑھے گا جہان بھر میں؟ سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین۔ خزاں کے رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائیں، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو جنگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سننے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ کی جامعہ فاروقیہ مسجد میں بھائی مولانا عامر امین ربانی صاحب کی دعوت، مولانا اویس صاحب کی محبت اور ان کی تمام ٹیم اور رفقا کی عقیدت کی وجہ سے چند ایک محبت بری باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو اس سال اس عشرے کے لیے بیان کی تیاری فرمائی وہ سیدنا فاروق اور سیدنا حسین ابن علی کے حوالے سے تھی، میں اسی کو آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن مجھے یہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا کہ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب لدھیانوی نے حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں فرمائیں، تو آپ ایسا کریں کہ حضرت حسین ابن علی کا شان ہمیں سنائیں۔ ہمارے یہاں پہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ حسین ابن علی کی خوشبو کو پانے کے لیے آئے ہیں، تو میں نے گزشتہ سالوں میں جو تقاریر اس حوالے سے کی انہیں اپنے انداز سے جوڑ توڑ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں آپ سے التماس کروں گا کہ اگر آپ کی سمجھ میں میری کوئی بات آئے گی تو کیا کہیں گے؟ بابا حسین کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ جب بات حسین کی آتی ہے لوگ خاموش ہو جائیں تب بھی زیادتی ہے، جب بات حسین کی آئے لوگ آپے سے باہر ہو جائیں تب بھی زیادتی ہے، لیکن خاموشی آپ کی زیادتی کے زمرے میں آئے گی، آپے سے باہر ہونا بھی آپ کا زیادتی کے زمرے میں آئے گا۔ جو آپے سے باہر ہیں ہم ان سے کل بھی اختلاف رکھتے تھے، ہم ان سے آج بھی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن خاموش لوگوں سے بھی ہمیں اختلاف ہے کہ جن کو حسین کے دکھ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جن کو حسین پر ڈھائے جانے والے ظلم تشدد سے کوئی کسی طرح کا
مسئلہ نہیں ہوتا। ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے اس بات پر اپنے آپ کا اللہ کے سامنے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم نہ خاموش ہونے والے ہیں، نہ ہم آپے سے باہر ہونے والے ہیں۔ ہم حسین کے نام پر اپنی جوانی لٹانے کا جذبہ رکھنے والے بھی ہیں، ہم حسین ابن علی کے نام پر اپنی زندگیاں قربان کرنے والے بھی ہیں۔ اس لیے میں التجا کروں گا، اگر کوئی بات سمجھ آئے گی تو کیا کہیں گے؟ ایسے نہیں، سارے مل کر کہہ دے سبحان اللہ۔ علماء نو گل سکھائی تو جاتی ہے لیکن منن لگے بڑا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ علماء جو ہیں میرے سر کا تاج ہیں، جب تک انہیں کوئی بندہ مائل اور قائل نہ کر سکے، متاثر نہ کر سکے، تب تک یہ کم بولا کرتے ہیں۔ اور اچھی بات ہے، کسی سے ایسے ہی متاثر ہو کے بولنا بھی نہیں جانا چاہیے، لیکن میں آج حسین کے لیے چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہی سبحان اللہ آگے آدھا گھنٹہ میرے ساتھ چلے گی تو انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ بھی ہوگا، ایمان بھی تازہ ہوگا۔ میں اسی توقع کے ساتھ گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہم بارک۔ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، حضرت حسین سے کس کس کو پیار؟ سب کو پیار۔ تو ہم اس کی خوشبو پانے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ بات جب صحابہ کی آتی ہے، میں نوکر صحابہ دا، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اشعار شاعروں کی زبان کے ہمارے لبوں پہ آ جاتے ہیں، اس سے لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ والے ہیں۔ لیکن بابا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں۔ کچھ منحوس لوگوں نے صحابہ اور اہل بیت کو الگ کرنے کی سازش کی ہے، یہ سازش اپنائی ہے، یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اللہ کی قسم نظر وہی ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں محمد کا دیدار کیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ اعزاز وہی ہے جو حسین ابن علی کو بھی ملا ہے، جو فاروق اعظم کو بھی مل گیا ہے، جو صدیق اکبر کو بھی ملا ہے، جو علی المرتضیٰ کو بھی مل گیا ہے، جو حضرت حسن کو بھی ملا ہے، حضرت حسن کے استاد حضرت عثمان غنی کو بھی مل گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات دنیا کے ان لوگوں کو کہنا چاہیے تھی جو اسلام سے دور ہیں، جو کافر ہیں، جو بدتر ہیں، جو لعین ہیں، جو صدیق ہیں۔ اللہ کی قسم ہم تو فخر سے کہتے ہیں ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں، ہم نبی کے گھرانے کو اہل بیت کی آنکھ سے دیکھا کرتے ہیں، ہم نبی کے گھرانے کو صحابہ کی آنکھ سے دیکھا کرتے ہیں، ہم نے نبی کے گھر کو اہل بیت کی آنکھ سے پڑھا ہے، ہم نے نبی کے در کو صحابہ کی آنکھ سے پڑھا ہے۔ اگر ان میں سے ایک آنکھ بھی بند ہو جائے تو نبی کی ساری زندگی نہ میرے سامنے ہوگی نہ تیرے سامنے ہوگی۔ ایک طرف مجھے بتانے والی حضرت بی بی عائشہ الصدیقہ ہے، دوسری طرف مجھے بتانے والی حضرت فاطمہ الزہرا ہے، ایک طرف مجھے نبی کے گھر کا پتہ دینے والا حسین ابن علی ہے، تو دوسری طرف مجھے نبی کے گھر کا پتہ دینے والا عبداللہ ابن عثمان ہے، جو عثمان کا لخت جگر ہے، میرے نبی کا رشتہ دار ہے۔ اسی طرح میرے نبی کے صحابہ نے مکہ اور مدینہ بھی دکھا دیا، نبی کا کرینہ بھی بتا دیا، نبی کا خزینہ بھی دکھا دیا، نبی کا پسینہ بھی ہمیں تھما دیا۔ تو اس سے پتا چل گیا اگر نبی کے صحابہ اور اہل بیت کو الگ الگ کریں گے تو پورشن بن جائیں گے۔ اب ان دونوں پورشنوں میں سے ایک صحابہ کو ماننے والا ہوگا، ایک اہل بیت کو ماننے والا ہوگا۔ اگر وہ آپس میں نہیں مل سکتے، محبت کا اظہار نہیں کرتے، مل نہیں بیٹھتے، آپس میں مذاکرہ نہیں کرتے، اپنی باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں، دشمنی ہے، عداوت ہے، ضد ہے، تعصب ہے، تو پھر رب کعبہ کی قسم یارانہ نظر آئے گا، گھرانہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر گھرانہ کو دیکھو گے تو یارانہ نظر نہیں آئے گا۔ ہمیں تو اللہ پہ سنت والجماعت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم صحابہ کو بھی زندہ باد کہتے ہیں اور نبی کے گھرانے کو بھی زندہ باد کہتے ہیں۔
بات سمجھ میں آئی؟ میں عنوان میرا حضرت حسین ہے. اب بات حسین کی آئے تو گفتگو کا آغاز تو یوں ہی ہوگا. حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی غم نوائی، حسین زینب کا حق بیانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی، حسین آقا کو تھا پیارا، حسین حیدر کی تھی نشانی. یہ ایام مخصوص کر دیے گئے حضرت حسین کے لیے، لیکن اللہ کی قسم حسین تو ایک خوشبو کا نام ہے. میرے نبی کی حدیث کا مفہوم میں کہہ رہا ہوں. میں سمجھتا آ رہی ہے کہ تھوڑا جا میرے دسنا بھی ہے کہ سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ تقریریں کر کر کے اسی بھی تھکے ہوئے ہیں. یہ مطلب ہے کہ آج تقریر آئی نہیں ہوئی، جو آتی ہے نا کہ بس کرنی ہی کرنی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ چاہیں گے تو میں بھی بیٹھ جاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ خوشبو سنگھاؤں حسین کی جو شاید آپ کو کسی نے سنگھائی نہ ہو. میں نبی کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ میری خوشبو کا نام حسین ہے. تو بابا جامعہ فاروقیہ مسجد کے اندر آ کر آپ حسین ابن علی کو ایک طرف رکھ دیجئے. کوئی بندہ اپنے جسم پر نماز کی محبت میں، روزے کی محبت میں اور عبادت کی محبت میں خوشبو لگا کے آئے اور اس کا دل کرے یہ پھیلے نہ، یہ واش روموں تک نہ جائے، یہ منبر و محراب تک نہ جائے، یہ مدرسے کی جگہ تک نہ جائے، یہ دوسرے دروازے تک نہ جائے، تو اللہ کی قسم یہ خوشبو چھپا کر نہیں رکھ پائے گا. یہ اس خوشبو کو اپنے تک مقید کر کے رکھ نہیں پائے گا. بابا یہی تو حسین ہے. میرے محمد کی خوشبو کا نام حسین ابن علی ہے. یہی خوشبو صدیق سے پانا چاہو گے تو حسین کی خوشبو تمہیں صدیق کے در سے بھی ملے گی، فاروق کے در سے بھی ملے گی، عثمان کے گھر سے بھی ملے گی اور حضرت امیر معاویہ کے دربار سے بھی ملے گی. حسین ایسی خوشبو کا نام ہے. تم انہیں 10 محرم کریے قید کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم یہ ایسی خوشبو ہے. سجدوں کی خوشبو حسین سے ہے، نماز کی خوشبو حسین سے ہے، روزے کی خوشبو حسین سے ہے. اور میں یوں کہوں تو روزے کی حالت کی خوشبو حسین سے ہے، اسلام کی خوشبو حسین سے ہے. ہاں بابا ذرا نظریں چکاؤ تو صحیح، اپنے ارد گرد ذرا دیکھو تو صحیح، تمہیں پتا چلے گا. حسین کی خوشبو کے لیے تم صدیق سے پوچھو گے، وہ کندھوں پہ بٹھا کے خوشبو دکھائیں گے. عمر سے پوچھو گے، وہ حضرت حسین سے محبت کا اظہار کر کے حسین کی خوشبو دکھائیں گے. عثمان سے پوچھو گے تو اپنے ہاتھوں میں تلوار اور ہتھیار لے کر حسین کو بچانے، عثمان کو بچانے کے لیے آئے ہوئے یہی حسین ابن علی کی عثمان خوشبو بتائیں گے. امیر معاویہ سے پوچھو گے تو 12,000 درہم ساری زندگی جب تک امیر معاویہ زندہ رہے حسن بھی وظیفہ لیتے رہے، حسین بھی وظیفہ لیتے رہے. بابا اگر دشمنی ہوتی میں کسی دشمن کو منہ نہیں لگاتا، میں سلام نہیں کرتا، میں پاس نہیں بیٹھتا، میں محبت نہیں رکھتا، میں عقیدت نہیں رکھتا، تو پھر یہ 12,000 درہم ہر سال کا حسین کے اکاؤنٹ میں کس کے اکاؤنٹ سے آ رہا ہے؟ حسن کے اکاؤنٹ سے. کس کے اکاؤنٹ سے آ رہا ہے؟ تو بابا جب حسن کو مشکل آئی تھی تو اس سے حضرت حسن کس کے پاس اپنے اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے گئے تھے؟ وہ امیر معاویہ تھے جن کے پاس جا کر حسن نے کہا تھا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر میں ہوتا تو 10-20 پکڑا دیتا، 100,000 پکڑا دیتا. لیکن یہ امیر معاویہ ہے جو خوشبو کو بھی جانتا ہے، حسین کو بھی جانتا ہے، حسن کو بھی جانتا ہے. 4 لاکھ درہم حسن کے ہاتھوں تھما کے میرے معاویہ نے ہی تو کہہ چھوڑا تھا اے حسن یہ اتنے لے لے، اور بھی چاہیے ہوں گے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اہمیت تیری بھی میں سمجھتا ہوں، شان تیرا بھی میں سمجھتا ہوں. جتنی دولت چاہے گا معاویہ تیرے قدموں پہ لٹاتا نظر آ جائے گا. تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین. شان صحابہ، شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ. نعرہ تکبیر. یہ بزرگاں دی بڑی ہمت ہے، ایک پاس نعرے تے دوجے پاسوں مکہ بھی مسا ہی بچدا ہے.
ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ عام طور پر ہمارے علماء تقابل کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا اے ٹھیک ہے، وہ چنگا ہے یا اے چنگا ہے۔ اللہ کی قسم حسین ابن علی کی ایک الگ شان ہے، حسین سے کسی کا مقابلہ نہیں، اور حسین کا مقابل بھی کوئی نہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ہمیں حسین سے محبت ہے، اس محبت کے دم بھرنے میں رونا رلانا پیٹنا پٹانا سب کچھ ہے، لیکن انہیں حسین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا حسین ہے کیوں ہے، حسین ہے کون۔ جب میں اور آپ دنیا میں پیدا ہوئے تھے ہمارے کانوں میں ایک اذان دی گئی تھی، لیکن جب حسن اور حسین پیدا ہوئے تھے کانوں میں 2 اذانیں دی گئی تھی۔ میرے کان میں اذان مسجد کے مولوی نے دی ہوگی، کسی عالم دین نے دی ہوگی، لیکن حسین اور حسن کے کانوں میں 2 اذانیں دینے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ کہنے والے نے کہا ہوگا کہ بابا ہر کسی کے کان میں ایک اذان دی جاتی ہے تاکہ وہ مومن ہو جائے، مسلمان بن جائے، ایمان کی دولت کی آواز سب سے پہلے اس کے کان میں پڑ جائے۔ میرے اکابر نے فرمایا کہ حسین کے کانوں میں ایک، حضرت حسن کے کانوں میں ایک اذان پیدائش والی دی گئی اور دوسری اذان معاویہ سے صلح والی دی گئی، اور حسین کے کانوں میں ایک اذان پیدائش والی دی گئی اور دوسری اذان کربل کی وادی میں جان لٹانے کا جذبہ لینے کے لیے دی گئی۔ اور اللہ کی قسم یہ دونوں اذانیں کام کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین ابن علی کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی۔ ایک روایت میں ہے وزن کے برابر، ایک روایت میں ہے بالوں کے وزن کے برابر۔ 7واں دن ہے، توجہ ہے، ہمارے دشمن کو، صحابہ کے گستاخوں کو ان باتوں کا نہیں پتا، میں خوشبو بتانا چاہتا ہوں۔ 7واں دن ہے، نبی پاک نے اپنی پاکٹ منی سے 2 مینڈے خریدے، 2 مینڈے خریدے کہ عقیقہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب پہلے، اس سے پہلے نام کی بات آ جائے، جوائی جڑا ہوتا ہے نا وہ ایویں ہی سمجھ لو کہ اپنے پترا نالوں بھی بڑا ہوتا ہے، تسی نام ہی منو گے انہیں منا لینا ہے، اس نے منوا لینا۔ حضرت علی آئے، حسن کو میرے نبی نے پکڑا، علی یہ کی نام رکھنا ہے؟ یہ نام حرب، حرب کا مطلب ہے جنگ جو، لڑاکا، بہادر۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، یہ نام حسن ہے۔ ہوں ذرا میری گل نو پورا پک کرنا۔ حسین پیدا ہوئے، اللہ کے نبی نے پھر پوچھا یہ کی نام رکھنا ہے؟ حرب، یعنی جوائی دی سوئی اوتھے ہی نہیں۔ یہ تنقید نہیں، میں اہمیت بتانے لگا۔ میں نے کہا یہ دوسرا بیٹا، اللہ کے نبی یہ چاہتے تو کر سکتے تھے کہ جو پہلا اپنا منا لیا تھے دوجا اپنے پتر علی دا مان لیا جاوے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین۔ آج ہمارے ہاں بچوں کے نام معاویہ رکھ دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں بڑا وزنی نام ہے، یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی زندگی میں 52 صحابہ کا نام معاویہ، اور اگر نام بدلنا ضروری ہوتا، شغلن ایک گل بھی آ جائے، لاہور ساڈے ایک رشتے دار نے انہوں نے اپنے پتر کا نام رکھ چھڑیا معاویہ۔ پیران کول گئے، پیران نے آخیا ہوئی 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 تواڈے منڈے نوں دورے پیندے نے، یہ وجہ ہے کہ تواڈے پتر کا نام معاویہ ہے۔ رشتے دار بڑے پریشان ہو گئے، 2-4 چکر مارے، ڈاکٹروں نے دکھایا، پھر پیران کول آ گئے، جی تسی دسو کی کریے۔ عقیدہ تو انہوں کا پکا سی، لیکن کچھ لوگ پھسل بھی جاندے ہیں۔ وہ کہتا جی تسی ایویں کرو، یہ نام سعید رکھ لو۔ کی رکھ لو؟ جدو نام رکھوا کے ہٹے تے اس سعید دے نال پیرا دا پتر بھی بیٹھا سی، اتنے بیٹھے بیٹھے دونوں نو دورہ پی گیا۔ وہ جی میں دونوں نو چک کے اسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا وہ کل دے انہوں دونوں نو مرغی دی بیماری، اس لیے ناموں سے فرق نہیں پڑتا۔ میں کہ نام جیڑا بھی ہوئے، جو اس نام والے نے محمد نو رج کے ویکھیا ہے،
نال پورا چلنا پینا ہے، اتنا گل نہیں بننا، محبت نال آپ کو سبحان اللہ۔ دوسرا بیٹا ہوا، نام کیا رکھنا ہے؟ حرم نہیں، یہ نام حسین۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، بابا ان کو جوڑی ہو گئی ہے، تیسری باری حضرت علی نے آخیا یہ نام حرم، میرے نبی نے فرمایا نہیں، یہ نام محسن۔ اگر علی کی تینوں باتیں میرے نبی نے نہیں مانی اور نام حسن حسین محسن رکھا، میرے نبی چاہتے تو بدل دیتے، تو پتہ چل گیا کہ حسن کا نام بھی محمد نے رکھ کر حسین کر دیا، حسین کا نام بھی محمد نے رکھ کر حسین کر دیا، محسن کا نام بھی محمد نے رکھ کر حسین کر دیا۔ اور ایسی حالت میں دنیا الٹی بھی لٹک جائے، جو نام محمد نے رکھے ہیں وہ سر کا تاج بھی رہیں گے، ماتھے کا جھومر بھی رہیں گے۔ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ میرا موضوع دور جا رہا ہے۔ 7واں دن ہے، نبی پاک نے 2 مینڈے لا کر قربانی کی۔ عرب کا رواج تھا، بڑا عجیب رواج ہے کہ لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں آتا۔ ساڈے اتنے دائیاں جڑیاں نے، پرانے زمانے دیا دائیاں رج کے روٹی کھا کے خوش ہو جاندیاں سن، پھر کدی کوئی امیر ہوندا سی تے انہوں کوئی ایک ادھا سوٹ دے دیندے سن۔ ایسا ہی 1400 سال پہلے ہوا۔ میرے الفاظ ضائع مت کیجئے گا۔ آج کا جو حسین کی محبت کا دعویدار ہے میرے پاس آ کے بیٹھے اور دیکھے کہ میں حسین کی شان کیا سنا رہا ہوں۔ حضرت حسین کے عقیقے کے لیے مینڈے لائے گئے۔ اس وقت بھی رواج یہ تھا کہ کوئی دائی کو کھانا کھلاتا، کوئی کھانا بھی نہ کھلاتا، کوئی پانی پلا دیتا، کوئی شربت پلا دیتا، اس سے ہی وہ دائیاں راضی ہو جاتی، کیونکہ اس وقت غربت کا عالم بڑا عظیم تھا۔ ایسے وقت میں جس دائیا نے حضرت حسین ابن علی کی پیدائش میں کردار ادا کیا تھا، اللہ کے نبی نے یہاں پہ بہت بڑا سبق دینے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب دونوں مینڈے قربان کر لیے، سارے کا سارا گوشت تقسیم کر دیا۔ ہمارے ہاں نبی کسی بھی جانور کی جو ران ہوا کرتی ہے اس پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک ران پکڑی اور اس دائیا کے ہاتھوں میں دے دی۔ اب اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ مجھے کیوں دی ہے، اس نے وہ پکڑی اور جا کر بی بی فاطمہ کے ہاتھوں میں تھما دی۔ اللہ کے نبی، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ابھی قربانی گزری ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہم آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، پاپا کوئی گوشت فریزر سے باہر تو نہیں رہ گیا، لیکن ادھر محمد ہے۔ کون محمد؟ بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار خدا، سید ذیشا، روح گلشتہ، شمع فیروزہ، صاحب قدمکہ، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ امنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب قدمکہ، سید الاولی، سید الاخری، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمی، راحت للعاشقی، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، عبرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، جرأت کائنات، استقامت کائنات، طاقت کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، جلال کائنات، عزت کائنات، عظمت کائنات، رفت کائنات، بلندی کائنات، آسرہ کائنات، سہارہ کائنات، مشقہ کائنات، مصفہ کائنات، تطہر کائنات، مطہر کائنات، خاتم النبیین، امام المتقین، امام المرسلین، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے، اے فاطمہ کوئی گوشت بانٹنے والا تو باقی نہیں رہ گیا؟ میں نے کہا نبی کی عادت اور اپنی عادت میں فرق دیکھیے۔ ہم کہتے ہیں فرق سے کوئی باقی تو نہیں رہ گیا، میرے نبی فرماتے کہ کوئی تقسیم کرنے سے باقی تو نہیں رہ گیا۔ اتنی دیر میں حضرت بی بی فاطمہ نے عرض کی، ابا جان ایک ران یہ دائیا دے کر گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا ابھی آئی تھی، ران پکڑا کے چلی گئی ہے، دل کی تختی پہ ہاتھ رکھیے گا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی، نبی پاک نے فرمایا جلدی کرو تو بھی آ جا، دائی کو بھی لے آؤ۔ جب دائی آئی اس سے نبی پاک نے فرمایا یہ تو میں نے تجھے دی تھی۔ وہ کہنے لگی آج
تک سانو ڈگ پڑ کے روٹی کھوا کے لوگ راضی کر دیں میرے. آج تک کبھی کسی نے شربت پلایا, کسی نے پانی پلایا, کسی نے کھانا کھلایا. میں پانی بھی پی چکی, شربت بھی پی چکی, میں اپنے کھانا بھی کھا چکی ہوں. آج تک کبھی جتنے بھی بچے دنیا میں آئے کسی نے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں لیا. میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا, اے داعیہ یہ بھی یاد رکھ, آج تک تو نے کبھی کسی جنت کے سردار کی پیدائش میں کردار ادا بھی نہیں کیا. آج تک جننے بھی آئے تینوں روٹی لبھی ہے کیونکہ وہ عام سن. آج جنت دا بادشاہ ہے. میرے نبی نے پوری ران اٹھا کے حضرت حسین ابن علی کی داعیہ کو دی اور فرمایا کھانا تو نے کھا لیا, یہ بچوں کے لیے لے جا, جب تک کھاؤ میرے نواسے حسین ابن علی کے لیے دعا کرنا. میں نے کہا میرے نبی نے بھی حسین ابن علی کی پیدائش پر صدقہ کر کے بتا دیا کہ حسین سے جب محبت ہوا کرتی ہے تو اس کی محبت کے دم بھرنے میں جو کوئی نہ کر سکے وہ کر کے جانا پڑتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت حسین کی مختصر کرو. حضرت حسین کی عمر ہے 57 سال. کتنی اونچی اونچی سارے مل کے 57 سال. 80 کیڑی کیڑی گل سن کے رو رہے. شروع والے 6 سال کتنے؟ کربلا کی وادی کا واقعہ صرف حضرت حسین کی زندگی کے آخری 6 سال بیان کیے, بلکہ یوں نہیں, میرے سے غلط ہو گیا. حضرت حسین دی پہلی 6 سال دی زندگی اسی پڑھ کے رو رہے تے آخری 3 مہینے پڑھ کے رو رہے. شروع کدوں جدو نبی پاک نے موڈیاں تے چایا, کدی گود وچ سلایا, میرے نبی نے کبھی اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. ایک جگہ پہ حضرت حسن اور حسین میرے نبی کے ساتھ سفر میں تھے. اگلی سواری میں حسن اور حسین تھے, پچھلی سواری میں نبی پاک تھے. حسین اور حسن کے رونے کی آواز آئی, اتنا شدید روئے, سواریاں رک گئیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا کہ جاؤ فاطمہ سے پتہ کرو خیرتا ہے یہ جنت کے شہزادے کیوں رو رہے. جب یہ کہا گیا حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میرے ابا سے جا کے عرض کر دو کہ میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں, میں کیا کروں. اللہ کے نبی نے سواریاں رکوائیں, قافلہ رک گیا. ہر قافلے کی سواری پہ پتہ کیا گیا کہ پانی کی چند بوندیں مل جائیں تاکہ ان بچوں کو کھلا دی جائیں, پلا دی جائیں, کچھ کھانے کو میسر آ جائے, ان کو دے دیا جائے. لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا اب کچھ نہیں ہوا تو انہیں میرے پاس لے آؤ. فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی نے بلایا, ان دونوں کے لبوں کو کھولا, زبان کو منہ میں داخل کر زبان کو منہ میں داخل کر دیا. اور روایات میں آتا ہے میرے اور آپ کی گٹی میں کوئی پسی ہوئی کھجور ہوگی, کوئی پسی ہوئی چینی کا ٹکڑا ہوگا, کوئی پسی ہوئی کوئی اور چیز ہوگی. اللہ کی قسم جب حسین کو گٹی دینے کی بات آئی میرے محمد نے شہد نہیں منگوایا, میرے محمد نے پانی نہیں منگوایا, میرے آقا نے زمزم کو نہیں بلایا, میرے نبی نے کسی اور میٹھی چیز کے لیے لوگوں کو اصرار نہیں کیا بلکہ حسین کو اٹھایا. روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے اپنی 2 انگلیوں سے حسین ابن علی کے ننھے منھے ہونٹوں کو کھولا اور اپنی زبان کو یعنی لعاب دہن کو حسین ابن علی کے منہ میں داخل کر دیا. میں نے کہا پھر پتا چل گیا کہ جو حسین کی خوشبو ہے یہ اس حسین والی نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ والی ہے. ہمیں صرف درمیان شروع والے 6 سال اور آخر والے 3 مہینے بتائے, لیکن اللہ کی قسم حسین ابن علی کی زندگی 57 سال ہے. درمیان والے 50 سال کدھر گئے؟ سوال ہے. ذاکرین, واعظین, مقررین, خطباء,
حضرت حسین کی شروع والی زندگی نبی نے کندھوں پہ اٹھایا، جولی میں سلایا، ہاتھوں میں اٹھایا، خطبہ چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، ممبر چھوڑ دیا اور کہا کہ حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا ہے۔ صرف اتنا کہنے سے بات ختم نہیں ہوتی بابا، مجھے بتاؤ کہ جب حضرت حسین ابن علی نبی پاک کے 6 سال دنیا میں جانے کے بعد جب نبی پاک دنیا سے گئے، حسین ابن علی کی عمر 6 سال ہے، تو بتاؤ تو صحیح حسین 8 سال کی عمر میں حسین کہاں تھے؟ 10 سال کی عمر میں حسین کہاں تھے؟ 15 سال کی عمر میں حسین کہاں تھے؟ 20 سال کی عمر میں حسین کہاں تھے؟ 25 سال کی عمر میں حسین کہاں تھے؟ اور توبہ والو دل کی تختیوں پہ ہاتھ رکھیے، اگر حسین ابن علی نبی پاک کے دنیا سے جانے کے بعد جنگلوں میں چلے گئے ہو، روح پوش ہو گئے ہو، اپنے علاقے کو چھوڑ گئے ہو، لوگوں کو چھوڑ گئے ہو، تب میں مانوں گا ہمیں بھی جنگلوں میں جانا چاہیے، ہمیں بھی کھانا بدوش ہونا چاہیے، ہمیں بھی روح پوش ہونا چاہیے۔ اگر حسین نبی کا مدینے میں رہا ہے تو مجھے بتانا پڑے گا، میرے سامنے یہ بات لانی پڑے گی کہ 8 سال کی عمر میں کہاں رہا تھا، 10 سال کی عمر میں کہاں رہا تھا، 15 سال کی عمر میں کہاں رہا تھا۔ ہاں یہی فیصلے کی گھڑی ہے، آج اگر یہی بات دل میں بٹھائیں گے، حسین نے ان 50 سال کی درمیان والی زندگی میں کسی کو سینے سے لگایا ہے، ہم بھی لگا جائیں گے، کسی کو پرے کیا ہے ہم بھی پرے کر دیں گے، اگر محبت کی ہے ہم بھی کریں گے، نفرت کی ہے ہم بھی کریں گے، تو پھر پتا چلے گا عمر 8 سال ہے، مصلی مسجد نبوی پر ابو بکر نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے نماز پڑھنے والے کا نام حسین ابن علی ہے۔ گل میری کوئی پلے پئی ہے؟ اونچی آواز میں پلے پئی ہے یا نہیں پئی؟ ہم کوئی باہر سے رشوت خور جج نہیں لے کر آئیں گے، ہم جج بھی حسین کو بنائیں گے کہ حسین 8 سال دی عمر تو کتھے سی؟ حسین کہے گا میرا چچا ابو بکر مصلی پہ تھا، مقتدی میں حسین تھا، 12 سال کی عمر میں مصلی پہ میرا چچا عمر تھا، مقتدی میں حسین تھا، 22 سال کی عمر میں میرا چچا مصلی پہ عثمان تھا، مقتدی حسین تھا، اور جب امیر معاویہ کا زمانہ آیا مسجد نبوی کے مصلی پہ معاویہ تھا، پیچھے کھڑا حسین ابن علی۔ تو بتاؤ یہ نفرت ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یار بولو ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی؟ حسین ابن علی کسی شہر کے کونسلر کا نام نہیں، کسی سیاسی لٹیرے کا نام نہیں، میرے نبی کی خوشبو کا نام ہے، میرے نبی کی عادت کا نام ہے، میرے نبی کی صحبت کا نام ہے، میرے نبی کے قدموں میں بیٹھنے کا نام ہے، میرے نبی کی محبت پانے کا نام ہے۔ حضرت لطف اللہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ میرے نبی نے انہیں سونگا بھی ہے، انہیں چوسا بھی ہے، تو پھر پتا چل گیا کائنات پوری کے اندر حسین ابن علی کے علاوہ میرے نبی کے ساتھ لگنے والا اتنا قریبی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے بالوں کو بھی سونگا ہے، جسم کو بھی سونگا ہے۔ ایک صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی تسی اینو کیا سونگدے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کیا کروں، میں حسین کو سونگتا ہوں تو اسی سے مجھے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ نبی کے دل کا ہے وہ چین، نبی کے دل کا ہے وہ چین، نبی کے دل کا ہے وہ چین۔ ہمارا 2 نمبروں کی پالیسی والا بیان ہے کہ حضرت حسین پورے کے پورے سامنے لے کر آؤ۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ ظلم نہیں؟ اتنا بڑا انسان اور ہم نے 6 سال کی زندگی سامنے رکھ کے رونا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، رلانا شروع کر دیا، پتہ نہیں کس طرح کے وسوسے ڈال دی، لوگوں کے درمیان لڑائیاں ڈال دی۔ بابا حسین سے پوچھو اگر 57 سال عمر ہے تو کیا وہ صحابہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ بولو کیا انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا؟ کیا وہ مسجد نبوی میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ جنگلوں میں چلے گئے تھے؟ کیا وہ روح پوش ہو گئے تھے؟ اللہ کی قسم وہ وہی تھے۔ عصر کی نماز ہے، حضرت ابوبکر نے صحن مسجد نبوی سے آگے ایک بچے کو اٹھا لیا، اٹھا پہ کندھے پہ بٹھایا، حضرت علی پجے پجے آئے آگے آکھا لگے ہو میرے مومن لگتا ہے کسی اور دے بچے کو غلطی نہ تسی چک لیا۔ میں مولانا ضیاء القاسمی مرحوم دے الفاظ نقل کرنے لگیا، وہ فرمان لگے کہ علی نو حضرت ابوبکر فرمایا او علی مینوں نہ پڑھا،
سے کون ہے؟ مجھے پتا ہے جسے کندھوں پہ بٹھایا ہے، یہ لخت جگر تیرا ہے، نور نظر فاطمہ کا ہے، اور پیارا راج دلارا محمد کا ہے، نام اس کا حسین ابن علی ہے، اسے کندھوں پہ بٹھا رہا ہوں تاکہ حسین بھی راضی ہو جائیں، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ غلط بات ہے کیا؟ یہ نہیں ماننی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، فرماتے کہ ایک جنازے کے لیے ہم نکلے مدینہ سے باہر، اتنے کہڑا کارپیٹ سڑکاں بنی ہوئی ہیں، مٹی ہے، گرد ہے، آلود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنازہ گاہ سے تھوڑا پیچھے میں نے دیکھا کہ حضرت حسین ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں، منہ تے کٹا ہے، ہاتھاں تے کٹا ہے، گردن تے کٹا ہے، پیراں تے کٹا ہے، مٹی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سر سے پگڑی اتاری، میرے معاشرے میں اسے عزت کہا جاتا ہے، اسے عظمت کا نشان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ اس قدموں میں آ جائے تو لڑائیاں صلح میں بدل جاتی ہیں، عداوتیں محبت میں بدل جاتی ہیں، دشمنیاں مٹ جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سر کی پگڑی اتاری، ہونا یہ چاہیے تھا چہرہ صاف کرتے، گردن صاف کرتے، کان صاف کرتے، ہاتھ صاف کرتے۔ فرماتے ہیں میں نے حضرت حسین کے پاؤں صاف کرنے شروع کر۔ بتاؤ یہ نفرت ہے یا محبت؟ اونچی آواز اور اونچی آواز، پاؤں صاف کرنے شروع کر دیے۔ کہتے ہیں حضرت حسین کیوں بیٹھے ہیں، آنکھیں بند ہیں، لیکن ہمیں تو خوشبو سے پتا چل گیا یہ حسین ہے۔ ہم نے پاؤں صاف کرنا شروع کیا، حسین نے چہرہ اٹھایا اور اٹھا کے فرمانے لگے اے ابو ہریرہ، چیخیں نکل گئی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے نانا کے بھی دوست ہیں، میرے بابا کے بھی وفادار ہیں، اپنے سر کی پگڑی سے میرے پاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں مولانا نافع نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ بوانہ والا، انہوں نے لکھا کہ ابو ہریرہ نے کیا خوب جواب دیا ہوگا کہ حسین بندہ اپنی حیثیت دیکھ کے کم کرتا ہے، بندہ اپنا رتبہ اور مقام دیکھ کر ہی کوئی عمل کرتا ہے، تو پگڑی سے اپنا منہ صاف کروانا چاہتا ہے۔ ہریرہ کہتا ہے تیرے قدم بھی میری پگڑی سے بڑھیں، اسی وجہ سے میں تیرے قدموں کی مٹی کو جھاڑ رہا ہوں تاکہ مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، خود خدا بھی راضی ہو جائے۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین سے ملے، امیر المومنین ہیں، ایک جملہ دے دوں؟ ناصر بھائی بندے تھوڑے ٹھیلے نے کہ تھوڑے ہوٹل تو چاہ پی کے آئے لگتے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ دنیا میں واحد حضرت عمر ہیں جنہیں مانگ کر لیا گیا۔ کیسے لیا گیا؟ سارے سارے سارے۔ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، اللہ کے نبی کی دعا دیکھیے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اے ربا اگر اسلام کی عزت چاہیے تو آپشن دو ہیں، آپشن ٹھیک، یا خطاب کا بیٹا چاہیے یا ہشام کا بیٹا چاہیے۔ بہترین جملہ ہے، دل میں بٹھائیے گا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کو دو آپشن دیے، یا خطاب کا بیٹا یا ہشام کا بیٹا۔ آنا کس لیے؟ کچھ آج ہمارا دشمن اس حدیث میں بھی ڈنڈی مارتا ہے، یہ تو کہتا ہے کہ عمر آیا سی لیکن عزت شزت نہیں منتا۔ میں نے کہا عمر کی عزت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی جہاں پہ نام عمر لکھا ہوتا ہے۔ جہاں پہ نام عمر لکھا ہوتا ہے، یہ شیطان کہتے ہیں جنہوں یہ ہٹاؤ گے تو اسی لگنا ہے۔ میں تو پہلے کیا بڑا خوبصورت جملہ تسی ضائع کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے آپشن بتائے، خطاب کا بیٹا یا ہشام کا بیٹا۔ اب اللہ چاہیں ہشام کے بیٹے کو بھیجیں یا خطاب کے بیٹے کو، ایسے ہی ہے۔ اور اللہ نے پسند کسے کیا؟
اونچی اور اونچی. اللہ کے نبی نے کہا اسلام کی عزت کو لانے کے لیے یہ بندے دو قابل ہیں, جو حشام کا بیٹا ہے یا وہ آ جائے یا خطاب کا بیٹا آ جائے. مجھے پھر یہ کہنے دیجئے, جب محمد مصطفیٰ نے ارادہ کیا کہ دو آئے, اللہ رب العالمین نے ان میں سے کسی ایک کو چنا اور چن کر محمد کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا, تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے اللہ نے عمر کو پسند کیا اور محمد کے قدموں کا غلام بنا دیا. پھر سنیے گا, اللہ نے عمر کو پسند کیا, عمر محمد کے قدموں کا غلام بنا دیا. اللہ نے عمر کو پسند کر کے محمد کے قدموں کا غلام بنایا. جب یہی بات علی المرتضیٰ نے دیکھی, اس نے اٹھا کے اپنی بیٹی کا رشتہ اسی عمر کو دے دیا. دیا یا نہیں دیا؟ میں نے کہا پہلے اللہ نے پسند کیا, پہلے اللہ نے پسند کیا, کیونکہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں, جب جب میں نے دل سے پکارا علی علی. بات سمجھ آ رہی؟ حسین ملے عمر کو, حضرت عمر نے فرمایا او یار کبھی آ کے ملیا کر. حضرت حسین نے آخر میں جلدی آؤں گا. روایات میں آتا ہے چند دن کے بعد حضرت حسین حضرت عمر سے ملنے گئے. دیکھا کہ دربان پہ ایک بندہ بیٹھا ہے, عبداللہ ابن عمر, بیٹا عمر حضرت عمر کا. حضرت حسین نے آخر میں تیرے ابا جی نہ ملنا ہے, انہوں نے مینوں آخیا سی. ہوں پتر کی کہتا ہے جی ابا جی نے تو مینوں بھی اندر آن تو منع کیتا ہے. اہم میٹنگ چل رہی ہے. روایات میں آتا ہے اس میٹنگ میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل, یعنی وہ جلیل القدر صحابہ کے ساتھ انتظامی امور میں میٹنگ کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا, کہا کہ اے حسین اندر میٹنگ چل رہی ہے, مجھے بھی جانے کی اجازت نہیں, آپ یہاں بیٹھ جاؤ یا پھر آ جانا. میں نے کہا جس کا انتظار محمد کا سجدہ کرے, جس کا انتظار محمد کا سجدہ کرے اسے حسین کہتے ہیں. وہ کسی کا انتظار کیوں کرے, کیوں کرے بھائی, کیوں کرے. حضرت حسین اٹھے اور چلے گئے. اگلے 2-4 دن بعد پھر حضرت عمر حضرت حسین کو میرے کہنے لگے, آپ حسین میں تینوں آخیا سی میرے گھر آیا کر تے تو آندا نہیں آ. حسین فرمانے لگے, اے عمر میں کیسے آؤں, اسی تواڈے گھر آنے آ تے تواڈے چوکیدار سانوں اندر نہیں آندے. ذرا مان دیکھیے بابا, یہ دشمنوں والی بات ہے تو بتاؤ, یہ عداوت والا کوئی جملہ ہے تو دکھاؤ. اسی تواڈے گھر ملن آنے آ تے تواڈے چوکیدار نہیں سانوں آن دیندے. یہ جملہ کہا, الگ ہو گئے. حضرت عمر گئے, پوری تحقیق کی. بیٹے نے بتا دیا فلانے دن فلانے امور واسطے تسی اندر آن تو سارے نو منع کیتا سی. اس ٹائم حسین آیا تو میں آمن نہیں دیتا. حضرت عمر نے بلایا, بلا کے عبداللہ ابن عمر کے منہ پہ کروایا, اے حسین تو پھر بھی آ جاتا, تواڈے منہ نے نہیں آن دیتا. چیختے ہوئے روایات میں آتے سختی کے ساتھ اپنے بیٹے سے کہا, دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو آنے سے منع ہے, حسین ابن علی کو کدی محمد منع نہیں کی. حسین نو کدی محمد منع نہیں کیتا. ایدا دل کرے تے سجدے چتے چڑھ جاندا ہے, ایدا دل کرے تے منبر تے چڑھ جاندا ہے, ایدا دل کرے تے مسجد نبوی دے چھین وچ کھیلدا ہے. تے اے عبداللہ تیری کی مجال ہے کہ تو اس حسین نو روکیں. اے حسین میں آج کہہ رہا کہ تو جدو بھی آئیں دن ہوئے یا رات عمر دے بوئے کھلے. بتاؤ یہ نفرت ہے یا محبت ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں بدری صحابہ نو نا تحفہ دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ 5000 درہم, بہت رقم ہے اس زمانے کے لحاظ, میں نے تحفہ دینا ہے. لسٹ بنا لی گئی, بندے اکٹھے کر دیے گئے. پہلا نام کس کا جی؟ علی کا. کس کا؟ کس کا؟ میں کہا جی پہلے نمبر تے علی نو عمر ہی یاد رکھے ہے,
یہ نہیں سمجھتے ساری میں کہ پہلے نمبر تے اگر علی نو عمر ہی یاد رکھیا ہے تے کم وقتوں ہون نہیں مان لو ساڈے کو نہیں پوچھتے علی کو پوچھ لو پہلا نمبر علی کا یہ صرف پیسے لین گل نہ غلط پاسے چلی جاندی ہے صرف پیسے لین چ پہلا نمبر علی کا ہے جڑا تحفہ مل رہا ہے جب 5000 دیے دوسرا نمبر حسن تیسرا نمبر حسین حضرت علی فرمایا یار بدر اس تو میں سی یہ تو میرے خواب و خیال بھی نہیں سن یہ تو میرے ذہن چ بھی نہیں سن انہوں نے کیوں میرے کو ہے نا میں انہوں دے دیاں گا حضرت عمر مسکرا کے فرمایا اے علی تو اپنے لے تے سائڈ ہو انہوں نے میں تیری وجہ تو نہیں محمد دی خوشبو دی وجہ تو دے رہا بتاؤ یہ نفرت ہے دشمنی ہے عداوت ہے آج یہ ڈنڈورا پیٹا گیا ہمارے سادہ لوگ مسلمان اس گرفت میں بڑی جلدی آ جاتے ہیں حالانکہ مجھے آپ بتائیے قرآن سچا ہے یا نہیں سارے قرآن والے بولیں ہاتھ اٹھا کے گواہی دے دیجیے قرآن سچا ہے یا نہیں ہے اللہ کے قرآن نے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار اشداء علی المؤمنین نہیں کہا قرآن تو کہہ سکتا ہے نا کہیں کفار کہہ دیتا کہیں بینہم کہہ دیتا لیکن قرآن نے کیا کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم یا قرآن کو سچا ماننا چھوڑ دو یا اہل بیت الصحابہ کو ایک سمجھ لو یہ اصول ہے آخری جملہ پیش کرنے لگا ہوں اس سے بڑھ کر میرے پاس الفاظ نہیں شاید میری تقریر کا سب سے وزنی واقعہ میں آپ کے سامنے لانے لگا حضرت عمر اور حضرت حسین کا آپس میں ویسے ہی بڑا گہرا تعلق ہے کئی سطح پہ وہ ملتے ہیں آپس میں محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ اگلی دفعہ آپ کو سناؤں گا صرف ایک بڑی خوبصورت جھلک حضرت حسین فرماتے ہیں میری عمر ہے 11 سال کتنی حسین دل ہے حسین جاں ہے حسین قرآن کی زبان ہے حسین سجدوں کی سرزمین ہے حسین ذہنوں کا آسماں ہے حسین ایمان کی جستجو ہے حسین یزداں کی آبرو ہے صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر سے ہو بہو ہے حسین تنہا تھا کربلا میں حسین کا ذکر اب 400 ہے حسین کا حوصلہ نہ پوچھو حسین کٹ کر بھی سرخ رو ہے فرات کی نب رک گئی ہے فرات کی نب رک گئی ہے حسین مصروف گفتگو ہے حسین فرماتے ہیں میری عمر 11 سال کتنی اس 11 سال کی عمر تک میں جب حضرت عمر سے ملا ہونا یہ چاہیے حق یہ بنتا ہے کہ میں پہلے سلام کروں اللہ اکبر میں پہلے لیکن مجھے عمر جب بھی ملا سب سے پہلا عمر کا جملہ ہوتا حسین تجھے سلام جسے عمر نے سلام کیا ہم بھی کر رہے تھے حسین بلند آواز سے حسین سارے مل کر حسین صبح ملتے شام ملتے دن ملتے رات ملتے عمر مجھے پہلے سلام کرتی میرے دل کے اندر ارمان پیدا ہوئے سمپل سی بات ہے ساڈے تھے کوئی 70 سال کا بابا 60 سال کا بزرگ کسی 11 سال کے بچے نو 3-4 باری سلام کرے نا وہ گھر لمحہ آ جانا آنا یا نہیں کہ تہاڈا بابا انہوں بن کر کوئی ساڈے بال تنگ کرتا ہے میں نے کہا وہاں بات ہی الگ ہے کیونکہ حسین کو پتا ہے عمر کیا ہے اور عمر کو پتا ہے حسین کیا ہے دل میں خیال آیا کہ یار یہ امیر المومنین بھی ہے خلیفۃ المسلمین بھی ہے میرے نانا کا بھی یار ہے ابا کا بھی یار ہے یہ اتنا بڑا انسان ہے جب بھی مجھے ملتا ہے پہلے سلام کرتا ہے حق میرا بنتا ہے کہ میں پہلے سلام کروں چلو ایسا کرتے ہیں اب میں نے موقع تلاش کرنا ہے کہ جب مجھے عمر کے لیے سلام کرنے کا موقع ملا میں حسین نے پہلے عمر کو سلام کرنا ہے
فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا مسجد نبوی میں اذان میں اثر سے پہلے میں مسجد نبوی میں چلا گیا. او حسینیوں یہ سبق بھی لے لو کہ حسین اذان سے بھی پہلے مسجد جاتا ہے. اثر دی نماز ساڈے سارے بندے نوں اوکھی لگدی ہے کیونکہ گاہک پیکتے ہوندے نے پنڈاں والے نے واپس جانا ہوندا ہے. اسی اذان میں حسین اذان سے بھی پہلے مسجد جاتے ہیں. حضرت حسین فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ باہر مسجد نبوی کے سین سے باہر گلی نظر آتی تھی. میں نے دیکھا کہ گلی سے حضرت عمر آئے. میں خوش ہو گیا کہ آج میری تمنا پوری ہو جائے گی. آج میں عمر نو پہلے آخنا ہے عمر تینوں سلام ہے. فرماتے ہیں یہ دل میں خیال آیا تو مجھے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ اگر آج بھی عمر میں پہلے دیکھ لیا تو انہیں تو سلام کر دینا. حسین فرماتے ہیں میں کسی پلر میں کسی چادر میں کسی دری میں کسی سائڈ پہ چھپ گیا کہ عمر آئیں گے آج تو میں نے پہلے سلام کرنا ہے. حسین فرماتے ہیں عمر داخل ہوئے میرے دل میں آیا اب نکل کے سلام کروں اب نکل کے سلام کروں اب سلام کروں. وہ قریب آتے جا رہے تھے ابھی میرے لب نہیں ہلے تھے کہ حضرت عمر نے مسکراتے ہوئے بلند آواز سے کہا اے حسین تینوں اج بھی عمر دا سلام ہوئے. اے حسین تجھے آج بھی عمر کا سلام ہے. حسین کہتے ہیں میں باہر آ گیا بڑا دشمن سے بھی کوئی شکوہ کرتا ہے. حسین کہتے ہیں میں نے عرض کی امیر المومنین یہ تو بڑی زیادتی ہے ہمیشہ تسی اس بچے کو سلام کر دے ہو. اج تک میں کوشش کرتا رہا لیکن تسی مینوں ویکھ لیندے سی تے سلام کر دیندے سی. اج تا میں تہاڈی نظراں دے سامنے بھی نہیں سی تسی غیب دا علم بھی نہیں جاندے. عقیدہ بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے. غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ بلند آواز سے رب کو ماننے والے کس کے پاس ہے؟ خوشی خبری کی طاقت کس کے پاس ہے؟ تسی غیب دا علم بھی نہیں جاندے. میں یوں کہوں کہہ دوں انہوں نے آکھیا ہونا ہے میرا نانا نہیں جاندا کہ تسی کیویں جان سکتے ہو؟ میرے نانا بھی نہیں جانتے آپ بھی نہیں جانتے پھر آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ میں تو آج سامنے بھی نہیں تھا. اس سے بڑھ کر جملہ میرے پاس نہیں. توبہ والو یہ آخری علماء کے لیے خصوصی تحفہ ہے. حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا اے حسین تجھے کیا لگتا ہے کہ تیری صرف شکل ہی محمد والی ہے؟ اللہ کی قسم تیری خوشبو بھی محمد والی ہے. تیری صرف شکل ہی محمد والی نہیں تیری خوشبو بھی محمد والی ہے. یہ عمر مسجد نبوی میں داخل ہوا اسے خوشبو نے بتایا کہ اس مسجد سے محمد کی خوشبو آ رہی ہے تو مجھے پتا چل گیا کہ مجسمہ نبوت حسین ابن علی ہے. میرے دل کا قرار حسین ابن علی ہے. میرے ایمان کی شان حسین ابن علی ہے. ایمان بھی حسین ہے ایمان بھی حسین ہے وجدان بھی حسین ہے اسلام کی شان بھی حسین ہے. اللہ کی قسم جس اسلام کو عزت عمر نے دی ہے اس اسلام کا مقام بھی حسین ہے. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے لفظوں کا یہ ہجوم ثنائے حسین ہے. میں بھی میرا سخن بھی برائے حسین ہے اور لفظوں کا یہ ہجوم ثنائے حسین ہے. میں بھی میرا سخن بھی برائے حسین ہے. کالے کو جا بتا دے رافضی کو جا بتا دے خارجی کو جا بتا دے وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آج کے بعد اپنے مولوی صاحب کا راز نہیں ہونا. آپ نے یہ شرط رکھنی ہے کہ محرم میں حسین کی زندگی ہمیں پڑھائیں. پڑھیں گے اللہ کی قسم. حسین 50 سالہ زندگی میں اگر ہمارے سامنے آ گئے آپ تو صرف محبت کہتے ہیں. میں کہتا ہوں دنیا کی لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں جھگڑے مٹ سکتے ہیں فساد دم توڑ سکتے ہیں کیونکہ حسین ایک روشن چراغ کا نام ہے جس روشن چراغ کو روشنی محمد سے ملی ہے. ملی ہے یا نہیں ملی؟ ملی ہے یا نہیں ملی؟ حسین کو پڑھیں گے سارے کے سارے کو پڑھیں گے پوری 57 سالہ زندگی پڑھیں گے. بابا کربل 3 مہینے کا ہے اس کربلا کو سائڈ پہ رکھیں
پہلے حضرت حسین کی 56 سالہ زندگی کو پڑھیں، اپنے علماء سے کہیں، ہمیں کتابوں سے دکھائیں، اور اگر ان کی محبت کے واقعات ہمیں مل جائیں، اللہ کی قسم یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ قتل و غارت سب کچھ ختم ہو جائے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے ان 56 سالہ زندگی میں حسین کا ہاتھ کبھی محمد کے ہاتھ میں ہے، اور حسین کا ہاتھ کبھی محمد نے جس کے ہاتھ کو آگے کیا، حسین کا ہاتھ اسی ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، اسی عمر کے ہاتھ میں ہے، اور اسی عثمان کے ہاتھ میں ہے، اسی علی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی قسم حسین کا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ پتہ چل جائے گا تو کائنات کے سارے فساد ختم ہو جائیں گے، لڑائیاں کم توڑ جائیں گی، عداوتیں ختم ہو جائیں گی. دنیا ساری جگہوں سے یہ پکارے گی کہ حسین ابن علی کے لیے صرف کربل کا زمانہ نہیں، حسین کے تو سارے ہی زمانے ہیں، حسین کے تو سارے ہی دیوانے ہیں، حسین کے تو سارے ہی عاشق ہیں، حسین کے تو سارے ہی وفادار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں. آج اگر حسینی کا پتہ کرنا ہے، ماتھے پہ سے محراب اگر حسینی ہے تو ہم حسینی ہیں، نماز کے سجدے آباد ہیں تو ہم حسینی ہیں، روزے دار ہم ہیں تو ہم حسینی ہیں. اگر دین پہ چلنے کے لیے رشتہ ہمارے پاس حسین والا ہے تو ہم حسینی ہیں. آج توبہ میں بیٹھ کر یہ اعلان کریں گے، جب تک جیئیں گے حسین زندہ باد کہتے رہیں گے. صرف زبانوں سے نہیں کہیں گے، نماز پڑھیں گے، پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. بابا ہم نے میٹھا پانی ہمیں برداشت نہیں. حسین پیاسے دنیا سے چلے گئے، ایسے سارا ٹبر ہی شربت پی رہے ہیں، پورا ٹبر ہی شربت پی رہے ہیں. اللہ کی قسم حسین وہ ہے جس نے 10 محرم کا بھی روزہ نہیں چھوڑا، جس کا گھیرا تنگ ہے، پانی بند ہے، کھانا رکا ہوا ہے. ایسے عالم میں چند بوند پانی کی لے کر حسین نے کچھ اور نہیں کیا، یا وضو کیا ہے یا روزہ رکھا ہے، یا قرآن کی تلاوت کی ہے، یا نمازیں پڑھی ہیں، یا قرآن پڑھا ہے. اس لیے ہم قرآن سے عقیدت اور محبت حسین ابن علی کے لیے ایک وجہ سے کریں گے. قرآن بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے. ہاتھ بلند کریں، سارے ہاتھ بلند کریں. حسین کی زندگی پڑھیں گے. میرے والد علامہ ضیاء الرحمان فاروقی شہید فرمایا کرتے تھے، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. وآخر دعوانا الحمدللہ. عبادت کا مغز ہے، یہاں سے باتیں لے جانے سے بات پوری نہیں ہوگی جب تک اللہ سے مانگ کے نہ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ پاک آج کا ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. یا اللہ جتنی نبی کو حسین سے محبت تھی ہمیں بھی اتنی نصیب فرما، جتنی صحابہ کو حسین سے عقیدت تھی ہمیں بھی اتنی عقیدت نصیب فرما، جب جتنا عشق اہل بیت حسین سے کرتے تھے ہمیں بھی اتنا عشق نصیب فرما. یا اللہ جو حسین کا حبدار ہے ہمیں اس کا وفادار بنا، جو حسین کا بغضی ہے ہمیں اس سے نفرت کرنے کے لیے لگا دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو صالح نرینہ اولاد نصیب فرما، نافرمانوں کو والدین کا فرما بردار بنا، قرض میں ڈوبے ہوں کی قرض کی ادائیگی کا حلال طریقے سے بندوبست پیدا فرما، جو بے گناہ جیلوں میں قید ہیں رہائیوں کے اسباب پیدا فرما، جو لاپتہ ہو چکے ان کو آزادیاں نصیب فرما. ملک عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما، جو اس ملک کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں یا اللہ وہ کسی بھی صورت میں ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، فوج ہیں، فورسز ہے، پولیس ہے، رینجر ہے، یا خفیہ ہیں یا ظاہری ہیں، ان تمام کو جزائے خیر عطا فرما. اگر کوئی دشمنان پاکستان کی طرف مالی آنکھ سے دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو پاکستان کے ہر دشمن کو تباہ و برباد فرما، نیست و نابود فرما. یا اللہ 10 محرم کو 2 دن باقی ہیں، یا اللہ
خیر و عافیت کے ساتھ وہ دن ہمیں دکھا دے. یا اللہ ہم نے بڑے لاشیں اٹھائے ہیں, ہم نے بڑا خون بہایا ہے, ہم سے بڑے اپنے جدا ہوئے ہیں. یا اللہ پورے امن اور سکون کے ساتھ پاکستان کے 365 دن گزار دے. یا اللہ پاکستان زندہ باد ہم کہتے ہیں, حسین زندہ باد بھی ہم کہتے ہیں, صحابہ زندہ باد بھی ہم کہتے ہیں. یا اللہ ہماری باتوں کو, ہمارے الفاظ کو چار چاند لگا دے. یا اللہ پاکستان میں صحابہ والا قانون بنا دے, اہل بیت والا قانون بنا دے. یا اللہ عدل انصاف والا قانون بنا دے, سچے لوگوں والا انصاف فرما دے. یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے. یا اللہ حسین ابن علی کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. یا اللہ ہماری 6 فٹ کی اس سارے وجود میں حسین کی پوری زندگی کو لاگو فرما دے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد.